جاپان کے ایک جزیرے میں اتنے زیادہ اور مہلک سانپ پائے جاتے ہیں کہ وہاں انسانی زندگی انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ یہ سانپ زہریلے ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر خطرناک ہیں کہ وہاں کے رہائشی بہت بری طرح خوف میں مبتلا تھے۔ سانپوں کے کاٹنے کی وجہ سے کئی لوگ موت کے منہ میں جا رہے تھے اور حکومت اس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات کرنے سے قاصر تھی۔ اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان کی حکومت نے ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ کیا جس نے نہ صرف جزیرے بلکہ پورے ملک کو حیرانی میں ڈال دیا، اور یہ خبریں دور دور تک ملک سے باہر بھی پھیل گئیں۔ انہوں نے سانپوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی کہ جزیرے پر کافی تعداد میں نیولے چھوڑے جائیں۔ نیولے کو سانپ کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ یہ جانور کافی پھرتیلا ہوتا ہے اور زہر کے خلاف بھرپور قوت مدافعت بھی رکھتا ہے۔ جاپان کی حکومت نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا، جو دیکھنے میں کافی تسلی بخش ان کو نظر آتا تھا، مگر وہ اس کے سنگین نتائج سے بے خبر تھے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایکو سسٹم کے خلاف تھا، اور جاپان کو اللہ کے بنائے ہوئے اس ایکو سسٹم میں مداخلت کرنے پر کیسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جاپان کے کچھ دیہی علاقے ایک بہت بڑے خطرے کا شکار تھے۔ جاپان میں 1970 کی دہائی میں امامی خوشیما جزیرے پر رہنے والے لوگوں کا سامنا اوکیناوا ہاہو نامی ایک خطرناک سانپ سے تھا۔ یہ سانپ اس قدر خوفناک اور زہریلا تھا کہ یہ اس جزیرے کے کسی بھی انسان کو کاٹ لیتا یا ڈس لیتا تو اس کی چند سیکنڈ میں ہی موت واقع ہو جاتی تھی۔ جاپان کا یہ جزیرہ دیہات پر مشتمل ہے، اس لیے وہاں پر صرف ابتدائی طبی امداد تک رسائی ممکن تھی۔ ان سانپوں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی تھی۔ 10 سال میں تقریباً 500 کے قریب لوگوں کو ان سانپوں نے موت کا نشانہ بنا دیا تھا۔ ان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس مسئلے کو بنیادی طور پر حل کیا جائے تاکہ وہاں پر رہنے والے لوگ آسانی سے لمبے عرصے تک سکون سے رہ سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے مرحلے میں اس سانپ کے زہر کا تریاق تیار کیا گیا، یعنی اینٹی ڈوٹ تیار کیا گیا، مگر اس تریاق کو محفوظ رکھنے کے لیے بجلی اور ریفریجریٹر کی ضرورت تھی، اور وہ علاقہ دیہی ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ سہولیات میسر نہیں تھیں۔ اب یہ مسئلہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بالآخر جاپان کی حکومت کو ایک کڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ خاصا دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا۔ جاپان کی حکومت نے 1989 میں ایکو سسٹم میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس جزیرے میں سانپوں کے مقابلے میں نیولے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ نیولا ایک انتہائی چھوٹا مگر انتہائی طاقتور جانور بھی ہے جو سانپ کے زہر کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ سانپوں کو اپنا شکار بنائے گا۔ اس طرح اس جزیرے سے سانپوں کا آسانی سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نیولے کی فطری صلاحیت کو آزمانے کے طور پر سانپوں کے درمیان نیولوں کو چھوڑ دیا۔ نیولا اپنے پھرتیلے پن، طاقتور جبڑوں اور بہترین امیونٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نیولے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نہ صرف سانپوں کو مارتا ہے بلکہ ان کو کھا بھی جاتا ہے۔ جاپان نے اپنے منصوبے کے مطابق 30,000 نیولوں کو امامی خوشیما جزیرے میں ان خطرناک سانپوں کے خاتمے کے لیے چھوڑ دیا۔ یوں تو جاپانی حکومت کی یہ حکمت عملی بہت جاندار لگ رہی تھی، مگر جاپان کی حکومت نے جو سوچا تھا وہ بالکل اس کے برعکس ہوا۔ ان سانپوں اور نیولوں کے شب و روز میں بہت فرق تھا۔ سانپوں کی یہ قسم رات کے وقت متحرک ہوتی جبکہ نیولے دن کے وقت شکار کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں جانداروں کا آپس میں بہت کم آمنا سامنا ہوتا تھا۔ نیولوں کے آ جانے سے بھی سانپ کی آبادی تعداد کم ہونے میں کوئی نمایاں فرق نہیں پڑا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ نیولوں نے سانپوں کی بجائے وہاں کے دوسرے جانداروں کو، یعنی چھوٹے جانوروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس جزیرے میں رہنے والے امامی خرگوش جو پہلے ہی ماحولیاتی تبدیلی کا شکار تھے، نیولوں نے ان کو بآسانی اپنا شکار بنا لیا۔ بدقسمتی سے یہ امامی خرگوش صرف اس جزیرے میں پائے جاتے تھے، اور نیولوں کے شکار کی وجہ سے ان کی آبادی بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی۔
نیولوں میں عمل تولید بہت تیزی سے ہوتا ہے اور اسی لیے اس جزیرے میں موجود نیولوں کی آبادی کچھ ہی سال میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئی اور اب جزیرے میں سانپوں کے ساتھ ساتھ نیولے بھی پورے جزیرے میں راج کرنے لگے۔ اس جزیرے کا ماحولیاتی نظام پہلے ہی بہت نازک مرحلے سے گزر رہا تھا، اب وہ مزید تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا اور کچھ ہی عرصے بعد جاپان کی حکومت کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے اس جزیرے پر نیولوں کو چھوڑنے کی جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ سراسر غلط تھی، اس کا بالکل الٹا نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ تب جاپان کی حکومت نے نیولوں سے نمٹنے کے لیے ایک نئی منصوبہ بندی کو ترتیب دیا۔ پہلے سانپوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اپنائی گئی، اب نیولوں سے نمٹنے کے لیے اس حکومت کے سامنے دو بڑے سوال منہ کھولے کھڑے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس جزیرے کے ماحولیاتی نظام کو بہتر کس طرح بنایا جائے اور دوسرا نیولوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کس طرح کم کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان کی حکومت نے 2000 سن میں تربیت یافتہ کتوں اور ماہر شکاریوں کی ٹیم تشکیل دے کر نیولوں کو ختم کرنے کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ اپنی طرف سے یہ جامع منصوبہ تھا، ان شکاری کتوں اور انسانوں کا یہ کام تھا کہ یہ جزیرے کے ہر علاقے اور کونے میں جا کر نیولوں کو پکڑیں اور نیولوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے تقریباً 20,000 کے قریب خصوصی جال بچھائے گئے۔ جاپانی حکومت کی یہ حکمت عملی کافی حد تک کامیاب رہی اور وہاں کی اتھارٹی نے تقریباً پچھلے 25 سال میں 32,000 کے آس پاس نیولے پکڑے اور ان کا جڑ سے خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر اس جزیرے میں بسنے والے لوگوں کا پرانا مسئلہ یعنی سانپ کی بھرمار جوں کی توں رہی، تاہم سانپوں کے زہر کا تریاک ماہرین کے تعاون سے دریافت کر لیا گیا۔ کئی علاقوں میں یہ روایتیں ہیں کہ سانپ خزانوں پر بیٹھتے ہیں۔ اس جزیرے میں خزانے کی تلاش کے لیے بھی دنیا بھر سے لوگ جاتے رہے ہیں۔ سانپوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 سال کے بعد وہ جون بدل لیتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اور یا مرد کے بھیس میں آ سکتا ہے۔ اب بھی یہ جزیرے میں نہ جانے کتنے سانپ جون بدل کر اچھا دھاری بن چکے ہیں۔ نیولے اور سانپ کی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے؟ بڑا سوال ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے دشمن کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں بلوں میں یعنی کھڈوں میں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے مابین گھروں کے قبضے کے لیے دشمنی ہو۔ نیولے کو زہریلے سانپوں کے ساتھ مقابلے کے لیے جزیرے میں چھوڑنا ایک انوکھا فیصلہ تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں چھیڑ چھاڑ تھی۔ یہ چھیڑ چھاڑ کوئی پہلی مرتبہ نہیں بلکہ بہت سے ممالک نے ماحولیاتی آب و ہوا اور ایکو سسٹم کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی تو ایسے ممالک کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض ممالک میں یہ تباہ کن اثرات عرصے تک موجود رہے اور کچھ ممالک نے اپنی بہترین اور دانشمندانہ حکمت عملی سے بہت سے مسائل کو حل کر لیا۔ اسی طرح چین کا ایک بہت بڑا حصہ جب صحرا میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، انہوں نے صحرا میں جنگلات اگانے کی کوشش بھی کی مگر انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ چائنا نے اس جگہ پر ایگریکلچر کے فروغ کے لیے بہت کوشش کی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ صحرا کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا۔ ریسرچرز نے اس ریگستان میں ایسے پودوں کو لگانا شروع کیا جو کم پانی میں بھی پروان چڑھ سکیں۔ صحرا کو ختم کرنے کے لیے جانوروں کو بھی استعمال کیا گیا۔ اس ریگستان میں فرانس سے منگوائے گئے خصوصی 12 لاکھ خرگوش چھوڑے گئے جن کا نام ریکس بیئر ریبٹس تھا۔ فرانس سے لائے گئے یہ خرگوش چین کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئے کیونکہ یہ خرگوش زمین کی کھدائی کر کے زمین کے اندر گھر بنا کر رہتے ہیں۔ جب وہاں کے خرگوشوں نے صحرا میں لگا گھاس کھایا تو برآمدات کے ذریعے کھدائی والی زمین پر ان کے بیج پھیل گئے تو ہر طرف ہریالی صحرا میں پھیلنے لگی۔ چین کا وہ صحرا جو بنجر ہوا کرتا تھا اب وہاں 85% ہریالی آ چکی ہے۔ یہ بات تو چین کی دانش مندی کی تھی لیکن چین کی ایک حماقت کی وجہ سے لاکھوں چینیوں کو موت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ چین نے 1958 میں 4 کیڑوں کی مہم فور پیٹس کمپین کے تحت چڑیوں سمیت دیگر جانداروں کے خاتمے کے لیے ایک بڑا آپریشن کیا۔ یہ مہم چین کے رہنما ماؤ زیتونگ کے
گریٹ لیپ فارورڈ منصوبے کا حصہ تھی، جس کا مقصد زراعت اور صنعت کو فروغ دینا تھا۔ 4 ایسے کیڑوں کو نشانہ بنایا گیا جو سمجھے جاتے تھے کہ انسانی صحت اور زراعت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نمبر 1 مچھر جو ملیریا پھیلاتے تھے، نمبر 2 مکھی، نمبر 3 چوہے اور نمبر 4 چڑیاں، خاص طور پر یوریسین ٹری سپیروس، جنہیں فصلوں کے دشمن سمجھا جاتا تھا۔ چڑیوں کے خاتمے کا عمل کیسے شروع ہوا؟ حکومت نے عوام کو حکم دیا کہ وہ چڑیوں کو مارنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کریں۔ اس پر تھوڑی رقم بھی رکھ دی گئی۔ لوگ برتن بجا کر، شور مچا کر چڑیوں کو مسلسل اڑاتے رہتے تاکہ وہ تھک کر گر جائیں اور ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ گھونسلے توڑے گئے، انڈے تباہ کیے گئے اور بڑے پیمانے پر چڑیاں ماری گئیں۔ ابتدائی طور پر چڑیوں کی تعداد میں زبردست کمی ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں قدرتی ماحولیاتی توازن بگڑ گیا، کیونکہ چڑیاں کیڑوں کو کھاتی تھیں اور ان کی غیر موجودگی میں ٹڈی دل اور دیگر کیڑوں کی تعداد میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ فصلوں کو زیادہ نقصان پہنچا اور چین میں قحط پڑا، جسے گریٹ چائنیز فیمن کہا جاتا ہے۔ اس دوران لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ یہ مہم ماحولیاتی توازن کو نظر انداز کرنے کی ایک بڑی مثال بن گئی۔ بعد میں چڑیوں کو مہم سے نکال کر ان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ جہاں کہیں سے بھی چڑیاں دستیاب ہو سکیں، وہاں سے منگوا لی گئیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان انسانوں سے لڑ سکتا ہے لیکن قدرت سے نہیں لڑ سکتا۔